بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ إِلَى آخِرِ الآيات۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سورہ یاسین کی جن آیات پر اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، ان آیات کے بعد آج جن چند آیات کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہونی ہے اور مختصر ان آیات کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ تبارک و تعالی کی جائے گی۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، آیت نمبر 45 سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، منکرین بعث بعد الموت وغیرہ سے مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب ان مشرکین سے، کفار سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہیں، لعلکم ترحمون، اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے سامنے ہے اس سے ڈرو، جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔ اس کی تفسیر میں کئی باتیں مفسرین نے کہی ہیں۔ جو بات زیادہ قریب ترین ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ما بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، یعنی جو کچھ تمہیں دنیاوی عذاب دیا جا رہا ہے، جو کچھ تمہارے اوپر دنیاوی عذاب آ رہے ہیں یا جن کا آنا متوقع ہے قریب میں، دنیا میں جو تمہیں عذاب دیا جائے گا اور دنیا میں تمہیں عذاب ہو رہا ہے یا مستقبل قریب میں تم پر وہ عذاب آئے گا، اس کی توقع ہے، اس کا امکان ہے، اس سے ڈرو۔ وما خلفکم، اور تمہارے جو پیچھے ہے اس سے ڈرو، یعنی جو عذاب آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا بطور سزا، بطور وعید، تمہیں وہ باتیں پہلے بتلائی گئی ہیں، اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا تذکرہ۔ یہاں پر بھی رحمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر دنیوی عذاب سے بچنے، اخروی عذاب سے بچنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پا سکیں۔ دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، یہ دونوں چیزیں اگر انسان سے دور ہو جائیں، دونوں چیزوں سے انسان بچ جائے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ اور اسی طرح سے آیات میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پر اپنی رحمانیت کا ذکر فرماتا ہے، اپنی رحمانیت۔ یہ بھی بار بار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رحمت کا پہلو غالب ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے رحمت کے پہلو کے غالب ہونے کا، اس سلسلے میں
اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ایک حدیثیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میری غصے سے آگے سبقت کیے ہوئے ہے، یا ایسے ہی میری رحمت میری غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو فیصلے کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں جو فیصلے کا نظام ہے، وہ نظام دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک نظام ہے عدل کا اور دوسرا نظام ہے فضل کا۔ تیسرا جو نظام دنیا میں چلتا ہے ظلم کا، اس تیسرے نظام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا فیصلہ عدل اور فضل کے بیچ میں ہوتا ہے، عدل اور فضل کے بیچ میں۔ ظلم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، اس سے ڈرو، یا دنیوی عذاب سے ڈرو، جو آ رہا ہے اس سے ڈرو، جو آنے والا ہے اس سے ڈرو، اور مستقبل بعید میں، یعنی حالانکہ مستقبل قریب ہی ہے وہ قیامت آخرت، تمہارے پیچھے جو عذاب ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو۔ اتقو، بچو، یعنی کیا مطلب؟ وہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ توحید الہ کا بنیادی اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ایک بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کا عقیدہ رکھے، اخلاص عبادت پر زندگی گزارے، عمر بھر میں کبھی کوئی عبادت اللہ کے سوا کے لیے نہ کی گئی ہو، اس جرم سے بندہ پاک ہو کہ اس نے شرک کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں جس میں فدیے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ فدیے کا ذکر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، دنیا اور دنیا کی ساری دولت، اگر ایک کافر سے، مشرک سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اگر تجھے میرے عذاب سے بچنا ہے تو تیرے پاس دنیا ہو اور دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، تو کیا تو میرے عذاب سے بچنے کے لیے اس ساری دولت کو، ساری نعمت کو فدیے میں دے دے گا؟ یعنی پوری دنیا کی نعمت اور دولت تیرے پاس ہو، تو خرچ کر دے گا صرف اس لیے کہ میرے عذاب سے بچ جائے؟ تو لفتدوا بہ، تو مشرکین کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی ساری نعمت، ساری دولت کو خرچ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا لَقَدْ طَلَبْتُ مِنْكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ یا أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، تو آج میرے عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہے، اتنا سارا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگا تھا، میں نے تجھ سے بہت معمولی چیز کا سوال کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ شرک کر کے نہیں آنا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، لیکن تیری مشکل یہ ہے کہ تو نے مانا نہیں، شرک کر کے ہی آیا۔ تو آج تو شرک کرنے کے بعد دنیا کی ساری دولت بھی اگر تو خرچ کر دے گا تو بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے دنیوی عذاب سے، اخروی عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک معنی ہم نے کہا تھا، دو معنی زیادہ قریب ترین ہیں، کئی ایک معنی ہے لیکن دو معنی سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہو گیا، دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے سامنے ہے اس سے ڈرو اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔ یعنی اس دنیا میں
اس دنیا میں جو تمہارے سامنے دنیا ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس دنیا میں تم معاصی، منکرات اور گناہوں کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معاصی، منکرات اور گناہوں کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور وما خلفکم کا معنی کیا ہے کہ جب تم اس دنیا میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، جس میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے، تو تم آخرت میں بھی پیچھے والے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے، یعنی اس گناہ کی سزا جو تمہیں ملنے والی ہے آخرت میں، تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ لعلکم ترحمون، چاہے تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو رحمت والی بات، مثال کے طور پر تم دنیا میں گناہ کرنے سے بچو، بڑے سے بڑا گناہ شرک، اس سے بھی بچو، اور سارے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے جب گناہوں سے بچے ہی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، تو پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہت صریح طور پر اشارہ ہے لیکن تقریباً صریح اشارہ ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، دنیوی عذاب سے، اخروی عذاب سے، دنیا میں گناہ کرنے سے بچو اور آخرت میں اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث میں بھی ہم نے آپ نے پڑھا ہے، ما لا احد منکم يدخل بعمله الجنہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص تم میں سے بغیر اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی، صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے داخل نہیں ہوں گا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، او کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے تو میں چاہے جنت میں چلا جاؤں، ورنہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، کیا ہے وہ پیغام، کیا ہے وہ سبق؟ ہم عمل کریں، عمل صالح کریں، ایمان، عقیدہ، توحید کا ہو، شرک سے، کفر سے، نفاق سے بیزاری ہو، اس سے ہم بچتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں، بڑے بڑے گناہوں سے، شرک اور کفر جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، دیگر گناہ و معاصی سے بھی اجتناب کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کبر نہ پیدا کریں، اپنے عمل پر تکیہ نہ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے عمل پر تکیہ نہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم نے عمل کیا ہے تو اور کیا ہے، ہمیں جنت تو ملنی ہی چاہیے۔ واہ، دیکھا آپ نے کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور عمل پر تکیہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرنا، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ یہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی مہربانی کی امید لگانا ضروری ہے۔ یہیں سے وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، کیا؟ وہ جو جھگڑا چلتا ہے نا، وہ جھگڑا کیا ہے؟ ایک طرف تو مرجیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ خطرناک مسئلہ، خطرناک عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب صحیح عقیدے والا ہے تو اس کے عمل کیسے بھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے، عمل کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک شخص شرک کر کے مر جائے گا تو اس کی پوری زندگی کی
نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ ایک آدمی شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ مر جائے، بدعقیدگی کے ساتھ مر جائے تو اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اسے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ کہتے ہیں اسی طرح سے جب کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، توحید پر مرے، تو پھر اس کے اعمال کیسے بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خطرناک عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل بھی کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور عمل کے اوپر تکیہ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں یاد رکھیں دونوں ضروری ہیں نا، خوف بھی اور رجا بھی، ڈر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ضروری ہے۔ جو صرف امید لگا لیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو صرف ڈرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ایسا ڈر نہ ہو کہ اللہ کی امید ختم ہو جائے، اور ایسی امید نہ ہو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے عذاب کا ڈر نہ ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ بہرحال ہم لوگ زیادہ باریکی میں نہ جائیں تو بہتر ہے، زیادہ وقت نہ لگے۔ اس میں خاص پیغام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آگے اور پیچھے کے عذاب سے ڈرو، بچو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو آگے اللہ فرماتا ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں بات کو، کرتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ، نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت۔ من آیا میں من جو ہے کہتے ہیں لفظاً زائدہ ہے لیکن معناً تاکیدیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی چیز زائد نہیں ہو سکتی ہے۔ زائد کا معنی کیا ہے؟ بے وجہ، بے فائدہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تاکید کے لیے ہے، من تاکید کے لیے، کوئی بھی آیت، وما تأتیہم من آیت، ان کے پاس کوئی بھی آیت آتی ہے، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے، ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی بھی آیت آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضین، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہی ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی آیت آتی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آیت کو آیہ کونیہ کہتے ہیں اور دوسری کو آیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ آیات کونیہ کائنات کی نشانیاں، اور آیات شرعیہ شریعت کی نشانیاں۔ شریعت کی آیتیں قرآن میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہیں۔ شریعت کی آیتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں اور سنت میں ہیں۔ اور کائنات کی آیتیں نشانیاں کہاں ہیں؟ کائنات میں، دنیا میں۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے، یہ بدلی ہے کہ نہیں؟ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی کائنات کی نشانیاں ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے تو یہ بس ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس آیت سے اعراض کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر ان کا طریقہ ہے، عام طور پر کیا، ہمیشہ اور ہر آیت کے بارے میں۔ اب قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں، آپ اپنے احادیث، اپنے فرامین سمجھاتے ہیں، اس پر ان کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے، زمین کے جو واقعات اور حادثات دیکھتے ہیں، جو نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانی، اس پر بھی یقین نہیں کرتے، اس پر بھی یقین نہیں کرتے۔ آخر ابو جہل کا واقعہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ نہیں جانتے؟ اتنا بڑا کائنات کے معجزے کو، کائناتی معجزے کو، جس کا ذکر شریعت کی دلیل کے اندر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شق القمر کا معجزہ، شق القمر کا، انشقاق القمر ہے نا۔ تو اتنا بڑا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا مسئلہ، انفلق فلقتین، چاند کیا ہو گیا؟ دو ٹکڑوں میں الگ تھلگ ہو گیا۔ کہا اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دکھاؤ تو ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ آپ پر ظاہر فرمایا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے،
اور کوئی الگ ہو کر کے ایسے سلائٹ ڈفرینس نہیں تھا کہ کسی نے دیکھا ہو کسی نے نہ دیکھا ہو، کسی کو سمجھ میں آیا ہو کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو، ایسے نہیں تھا۔ چاند دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وادی کے ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے اس طرف دکھائی دے رہا تھا میرے بھائیوں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے، جادو، یہ محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ، مختار، چنندہ، برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے۔ آپ سردار ہیں ساری انسانیت کے، سارے رسولوں کے امام ہیں، لیکن بہرحال لوگ تانا دینے والے دانا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر ان دونوں آیتوں کو ساتھ میں سمجھیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا میں ہے نا جو عذاب تم کو مل رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، آخرت میں جو عذاب تم کو ملنے والا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح توحید پر، عقیدے توحید پر آ جاؤ، شرک سے، بت پرستی سے توبہ کر لو، ہے نا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم ہو اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے بھائی آخرت میں؟ سب سے بڑی رحمت آخرت میں اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو مخاطب کر کے، اے میری جنت انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور جہنم کی طرف مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میری جہنم، اے جہنم کیا فرماتا ہے؟ انت عذابی اصیب بکی من اشاء من عبادی، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جسے چاہوں گا یعنی کیا مطلب؟ اپنے ایمان اور عمل کے فساد کی بنیاد پر، اور جسے چاہوں گا جنت کے ذریعے سے رحم کروں گا، یعنی اس کے ایمان و عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب یہ جن کو جنت مل رہی ہے یہ فیصلہ جنت کا، اور جن کو جہنم مل رہی ہے یہ فیصلہ جہنم کا۔ کوئی جہنمی اٹھ کر کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے اس کو جنت دیا ہے، مجھے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، یہ کوئی جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، یا تو عدل کا فیصلہ ہے یا تو فضل کا فیصلہ ہے۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرے سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل کا فیصلہ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے، اس کے بے ایمانی کی وجہ سے، اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے، اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے معاصی اور فسق کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے، اور حجت تمام کر کے داخل کیا ہے۔ اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، بشیر نذیر بن کر کے اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، کوئی کوتاہی کوئی کسی بھی طرح کی کمی، کسی بھی طرح کا خلل وہ باقی نہیں ہے، پوری حجت تمام ہو چکی ہے، کوئی ہیلا نہیں بچا، کوئی بہانہ کرنے کا موقع نہیں بچا۔ تو اب ایسے شخص کو اس کے گناہ، اس کے کفر و شرک کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے تو بتاؤ یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ انصاف کا، یہ عادل ہے، عادل، تو اسی کا حقدار ہے اپنے عقیدے کے فساد اور بدعملی کی بنیاد پر، اس لیے تجھے جہنم کی سزا مل رہی ہے۔ اور جس کو میں نے جنت میں داخل کیا ہے وہ نیک عمل ہے، صحیح ایمان و عقیدے والا ہے، توحید خالص اور سنت کی زندگی گزارنے والا ہے، بدعملی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، اس کو میں نے جنت میں داخل کیا ہے، وہ میرا فضل ہے، اس کا میری طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو صحیح ایمان و عمل کے ساتھ آئے گا، شرک و کفر کے بغیر آئے گا، میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا، تو یہ میرا فضل ہے، میرا کرم ہے۔ اور جو بدعمل اور بدعقیدہ ہوگا اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی، اس کے ساتھ جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ ظلم کا فیصلہ نہیں بلکہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ تو مجرم ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو سزا ملے، جو مجرم نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سزا ملے، بلا وجہ کیوں سزا ملے اسے، لیکن جو مجرم ہوتا وہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے سزا ملے، لیکن مجرم کو سزا ملتی ہے۔
تو مجرم کو سزا اگر دی جائے تو یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ مجرم ہے تو اس کو سزا ملنا ہی چاہیے، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے۔ اب اگر اس شرک و کفر کرنے والے مجرم کو، بدعملی کرنے والے بدعمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی طرح، نیک کام کرنے والوں کی طرح سے بنا دے، جیسے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر رہا ہے، ایسے مشرکوں کو اور بدعملوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، تو یہ ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں؟ کیا ہم متقیوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح بنا دیں؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کا فیصلہ فضل اور عدل کے بیچ میں ہے، ظلم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ۔ بہرحال تو یہاں بات کیا چل رہی تھی؟ ان کے پاس جو بھی آیت آتی ہے، تو ایک تو شریعت کی آیتیں، اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے، اس کو جھٹلانا، وَأَلْوَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سنا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو شریعت کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نشانی دکھاتا ہے تو اس نشانی کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو جادو کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اس سے وہ لوگ منہ موڑ ہی لیتے ہیں۔ جو بھی نشانی ہو، کائنات کی نشانی ہو تو بھی اور شریعت کی نشانی ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں ان کا رویہ یکساں ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ان دونوں آیتوں میں ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ دوسری بات، اب یہاں دیکھیے ایک اور بات ہے جو اگلی دو آیتوں میں، بلکہ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان مشرکین مکہ سے، کفار سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کیونکہ رزق رسانی، روزی رسانی، روزی دینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ربوبیت سے۔ ربوبیت سے ہے کہ اللہ روزی دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت حیات سب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر تو وہ یقین رکھتے تھے، ربوبیت پر مشرکین مکہ کا یقین تھا، وہ رب مانتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق، مدبر، منتظم، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے انہیں انکار نہیں تھا، وہ مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت پر یقین رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا خالق کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے سر جھکانے کا، عبادت کرنے کا۔ جب سر جھکانے کی بات آتی ہے، عبادت کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ اپنی بنائے ہوئے معبودان، دیوی دیوتاؤں کی طرف بھاگتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر کے سر ٹیکتے ہیں۔ لات، منات، عزا، ہبل اور دیگر چھوٹے بڑے بتوں اور معبودوں، دیوی دیوتاؤں کے پاس جا کر کے ان کے سامنے جب عیسائی کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں وغیرہ، تو یہ ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، جو تمہیں مال دولت سے نوازا ہے، انفقوا، اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بہت سارے فقیر ہیں، محتاجین ہیں، مساکین ہیں، کلاش ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تمام لوگوں کو تم کیا کرو؟ دو، خرچ کرو۔
خرچ کرو، ان کو دو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہاں دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت اور اس کی زبان کا اعلیٰ معیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہاں پر الذین کفروا کو ظاہر کر کے بیان کیا گیا ہے، ورنہ جیسے پہلے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ وہ جواب بتانے کے لیے بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، قالو، ان لوگوں نے کہا، لیکن اللہ نے جب ان سے کہا گیا تو ان لوگوں نے کہا، ایسا کرنے کے بجائے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے، تو انہوں نے کہا نہیں، قال الذین کفروا، تو کافروں نے کہا۔ یعنی جہاں اشارے میں ضمیر میں بات ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ظاہر کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہی زیادہ بلیغ ہے، یہی زیادہ بلاغت کی نشانی ہے، اور یہاں زیادہ مؤثر یہی ہے۔ یہاں پر یہ صراحت سے کہا جاتا کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کیا جواب دیا، تو یہ بتانا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، اور کافروں نے ایمان والوں کو جواب کیا دیا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا، یہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، یعنی مومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، یہ جب کہتے ہیں انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا، تو کافر کیا جواب دیتے ہیں اور کس کو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں، کافروں نے کس سے کہا؟ مومنوں سے کہا۔ الذین کفروا نے الذین آمنوا سے کہا، یعنی کافروں نے مومنوں سے کہا۔ کیا جواب دیا بھائی؟ دیکھو، انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کیا ہم انہیں کھلائیں، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کھلا دیتا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بس کھلی گمراہی میں ہو، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں، یعنی تم تو بس کیا ہو؟ کھلی گمراہی میں ہو۔ یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا حصہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، اس ٹکڑے کا دو معنی ہے، مفسرین نے اس کا دو معنی ذکر کیا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ ان مشرکین نے، کافروں نے کیا جواب دیا؟ غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاؤ، خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا۔ جواب میں کیا کہا؟ کیا ہم اس کو کھلائیں، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کھلاتا۔ پہلا معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں، کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ کھلاؤ، خرچ کرو، تو ہم کیسے خرچ کریں؟ ہم کیسے خرچ کریں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلانا چاہتا تو کھلاتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چاہتا کھلانا تو کھلاتا، یعنی اگر کھلانا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم خرچ کرتے۔ ہم خرچ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں کھلانا نہیں چاہتا ہے۔ اگر کھلانا چاہتا تو ہم خرچ کرتے، اور چونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کھلانا تو ہم کیسے خرچ کریں؟ اب اگر اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو کھلائیں اور ہم خرچ کریں، دیں، ان کو کھلائیں، تو یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلاتا؟ ارے یہ تو سارے سجدے، سارے رکوع اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا تو کھلا دیتا، ہمیں کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم جائیں ان کو کھلانے کے لیے؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانا نہیں چاہتا ہے، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ طریقہ
یہ طریقہ مشرکین مکہ کا بھی تھا اور یہود و نصارہ کا، تو یہودیوں کا تو تھا ہی، یہودیوں کا تو تھا ہی، یہودی تو کہا کرتے تھے نا۔ اب وہ سب مدنی دور کی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تو بدھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ تو بدھا ہوا ہے، بدھا ہوا ہے، وہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ استغفر اللہ۔ غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ بدھ جائے، ان کے ہاتھ پر بیڑیاں لگ جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اپنی اس بات کے بولنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت کی مار ہوئی۔ اور کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ یہ نہیں، یہودیوں نے بھی تانا تو دیا تھا نا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، اتنا بڑا تانا۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور جیسے یہود و نصارہ، یہودی خاطر پہ یہودی تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ دونوں معنی یہاں پر آیت کریمہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے والی آیت کریمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا یہ حصہ کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بس کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بس کھلی گمراہی میں ہو۔ اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات اہل ایمان کہہ رہے ہیں، جن اہل ایمان نے کہا تھا خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، وہی اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں ان کے جواب کے بعد اہل ایمان ان کو جواب دے رہے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہی مشرکین مکہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ارے تم اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے کے دعویٰ کرنے والوں اور محمد پر ایمان لانے والوں اور قرآن کو سچ ماننے والوں، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ ارے اللہ چاہتا ان کو کھلاتا تو ہم خرچ کرتے، اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کہاں سے خرچ کریں؟ اور اللہ کی بس میں ہوتا تو خرچ کر دیتا، کھلا دیتا، اللہ کھلا ہی نہیں سکتا۔ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، کیا باتیں کر رہے؟ اس طرح سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ٹھٹھا مذاق، نعوذ باللہ، اور ایسے ہی اہل ایمان کو بھی گمراہ کہنا، کھلی گمراہی میں کہنا۔ تو یہ دونوں معنی آیت کریمہ کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں سے وہ مضمون اس مضمون کا آغاز ہو رہا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں پہلے والے درس میں ہم نے آپ نے کیا ہے، پڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ بعث بعد الموت کے منکر تھے، مر جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے مریں گے، دیکھ رہے ہیں کہ سب کی موت ہو رہی ہے۔ یہ موت کیوں ہو رہی ہے؟ گردش ایام، صبح شام کا آنا جانا، یہ تو لگا ہوا ہے، تو اس میں پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری کیا کہتے تھے وہ، وما هذه الحیات الدنیا الا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، یہ ہماری زندگی اسی کا نام ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، اس زندگی کا یہی نام ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اس زندگی میں یہی ہو رہا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں موت کون سی چیز دے رہی ہے؟ دہر، زمانہ، وقت، یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ باقی کوئی طے تمام معاملہ ہو کہ فلاں وقت میں کس کی موت ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ تو کیا کہا یہاں پر صاف صاف کہ یہ لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اب جگہ جگہ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سب کی موت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی،
دوسرا سور پھونکنے کا حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے سرپٹ بھاگ کر کے محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ ساری باتیں کہی جا رہی۔ اب یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ارے بھائی یہ وعدہ کب تک کرتے رہو گے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت آنا، سب کا سب فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اتنا دن گزر چکا، آج تک تو دنیا فنا نہیں ہوئی، کب تمہارا یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تو کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ مشرکین مکہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی یہ وعدہ کب آئے گا؟ دنیا کے فنا ہو جانے کا وعدہ اور دوبارہ پیدا کیے جانے کا وعدہ، یہ کب آئے گا؟ کب سے وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سال ہر سال سے 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کب تک، کب سے وعدہ کر رہے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے مسلمانوں، اے نبی، اے مسلمانوں بتاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تمہارا وعدہ سچا ہے تو بتاؤ کہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مشرکین مکہ کا سب سے اہم مسئلہ کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس پر کوئی یقین نہیں تھا ان کا۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا صيحة واحدة، ایک آواز کی۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بس ایک آواز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تأخذهم، وہ آواز جب آئے گی انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کس قدر جامع ہے اللہ کا کلام، چھوٹی سی آیت کریمہ کتنی ساری باتیں سمیٹ دی گئی۔ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ میں بالکل سرسری آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو یقین تو نہیں ہے کہ مرنا ہے، سب کے سب کا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا ہے، یہ تو یقین نہیں ہے، بس یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک چیخ آ جائے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ان کو یقین نہیں ہے لیکن بس انتظار کریں، وہ چیخ جب آئے گی۔ یہ چیخ کون سی چیخ ہے؟ یہ آواز کون سی آواز ہے؟ یہ سورہ اسرافیل ہے، پہلا اسرافیل علیہ السلام کا پہلا سور۔ 2 سور پھونکے جائے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ ایک سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے۔ اس کو نفخۃ الفزع والموت کہا جاتا ہے۔ نفخۃ الفزع والموت یعنی گھبراہٹ، بے چینی اور موت کے گھاٹ اتر جانے کا۔ پہلے سور میں یہ ہوگا، اسی کو راجفہ کہتے ہیں۔ راجفہ ہے نا، یعنی دہل جانا، کانپ اٹھنا، پوری دنیا کا، زمین کا تھرا جانا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سور آئے گا اس کو رادفہ کہتے ہیں۔ پہلے کو راجفہ اور دوسرے کو رادفہ، جیسا کہ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اس دن کا انتظار کرو، اس دن کو یاد کرو جب پہلا سور پھونکا جائے گا، راجفہ آئے گا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے دوسرا سور آئے گا جو رادفہ ہوگا۔ اسی کو تو یہ پہلا سور ہے جس کو صیحۃ واحدہ کہا گیا، پہلی چیخ۔ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی انتظار کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی نا، قیامت آئے گی، ایک آواز پر بس قیامت آ جائے گی، دنیا کا نقشہ دیگر ہو جائے گا۔ تاخذہم، وہ آواز انہیں پکڑ لے گی، انہیں پکڑ لے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ جو جس حال میں ہوگا اسی حال میں وہ آواز موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یہ کون سا جھگڑا ہے؟ دنیا کے اپنے کام کاج کی مصروفیت، بازاروں میں جھگڑا ہے نا، خریدنے والا بیچنے والا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، وہ کم کرا رہا ہے، وہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو آدمی کی سب سے زیادہ مصروفیت کی چیز ہوتی ہے، دنیاوی ہدف، مال، وہ ادھر زیادہ کما کے زیادہ کمانا، زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ کم دے کر کے بچت کرنا چاہتا ہے۔
اسی کی فکر میں دنیا لگی ہوئی ہے، اسی میں جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں 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 اتنے میں نہیں اتنے میں نہیں نہیں اتنے میں نہیں اتنے میں۔ اسی کو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یخصمون، یختصمون تھا یہ یخصمون ہوا صرفی قاعدے کے مطابق تعلیل کے نتیجے میں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یقین نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی، لیکن بس وہ ایک چیخ ہے، مان لو، جان لو، ایک آواز ہے بس، سورہ اسرافیل جیسے وہ پھونکیں گے اسی کے ساتھ ہی ایسی گھبراہٹ، ایسی کپ کپی طاری ہوگی کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اپنے گھر پہنچ کر کے کوئی سودا رکھ کے نہیں آ پائے گا، کوئی کسی کو وعدہ کر نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی کسی سے رخصت لے کر کے نہیں آ پائے گا، کوئی کسی سے ایک لفظ بات نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اپنی حدیث میں کہ ایک شخص اپنی بکری کا تھن ہاتھ میں لے کر کے دودھ دوہ رہا ہوگا، ایک بار اس نے یوں کھینچ کر کے دودھ گرایا ہوگا اور اگلے ایک سیکنڈ کے اندر ہی آدمی کے ہاتھ اوپر جاتے ہیں دوسری مرتبہ دودھ کھینچنے کے لیے، ایک مرتبہ کھینچ کے ابھی اوپر نہیں کر سکے گا کہ قیامت آ جائے، جملے مکمل نہیں ہوں گے، لفظ مکمل نہیں ہوگا، قیامت آ جائے، سب کا سب دھرا رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں نا، سورہ اسرافیل کا، سورہ اسرافیل کا علیہ الصلوۃ والسلام، تأخذہم وہم یخصمون، انہیں پکڑ لے گی، وہ آواز انہیں پکڑ لے گی اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، حالت ہی ہوگی اچانک قیامت آئے گی، فلا یستطیعون توصیہ، کوئی وصیت وغیرہ کرنے کا انہیں موقع نہیں، کوئی وصیت کا انہیں چانس نہیں ملے گا، انہیں طاقت نہیں ہوگی، ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وصیت کر دیں۔ کہاں وصیت؟ آدمی جگہ پر ختم ہو جائے گا اور سوچے اگر فرض کر لو کہ موقع بھی ہو تو جس کو وصیت کرنے جانا ہوگا وہ اس سے پہلے دم توڑ چکا ہوگا، کون کس کو وصیت کرے گا؟ فلا یستطیعون توصیہ، انہیں وصیت کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ ولا الی اہلہم یرجعون، ارے یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے نہیں جا پائیں گے، وہیں سودا سلف لین دین، اتنا روپیہ کلو اتنا روپیہ کلو، اسی میں مشغول ہوں گے، نہ کوئی کسی کو وصیت کر سکے گا اور نہ کوئی حتیٰ کہ اپنے گھر لوٹ بھی نہیں سکے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک سور کی بات ہے، اگلے سور کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جنہیں اللہ عز و جل نے سور پھونکنے پر مامور کر رکھا ہے، اور جانتے ہیں نا اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کے کھڑے ہیں، سور لے کر کے کھڑے ہیں۔ سور کسے کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں اسی سینگی کو، سینگی نما جس سے آواز زور سے آتی ہے۔ اب وہ تو سور خاص سور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہلچل مچانا ہے اور دوسرے سور سے دوبارہ سب کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ دو سور، تو سور لے کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام یوں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کیف انعم، کہتے ہیں کیسے مجھے راحت ملے، مجھے کیسے چین آئے، مجھے کیسے سکون ملے۔ وَإِسْرَافِيلُ علیہ السلام ملتقم، اسرافیل علیہ السلام قد التقم القرن، قد التقم صاحب القرن القرن، سینگ والے نے، سینگی آواز کے لیے ہے نا، سینگی والے نے سینگی کو اپنے منہ میں پکڑ رکھا ہے، اپنے منہ میں پکڑ رکھا ہے، اور نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا رکھی ہے کہ کب اشارہ ہو رب ذوالجلال کی طرف سے کہ اسرافیل سور پھونکو اور فوراً پھونک دے، ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہ ہونے پائے۔ جب یہ صورتحال ہے کیف انعم، تو مجھے چین کیسے آئے، مجھے کیسے راحت ملے، میں کیسے بے فکر ہو جاؤں اپنی عاقبت سے، حساب و کتاب سے، اللہ کے یہاں جواب دہی سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے پہلا سور، اس کو صیحۃ واحدہ کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آ رہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے جس میں لوگ زندہ ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کا تذکرہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، حساب کتاب جنت جہنم کے فیصلے کے منکر تھے، اس پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے اور
قیامت کی عکاسی کر رہا ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیسے قیامت قائم ہوگی اور کیسے دوبارہ لوگ زندہ کر کیے جائیں گے۔ اس پورے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر 2-3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جن کا ایمان ہے آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ مجھ کو آپ کو اللہ پر، آخرت پر ایمان اور ساری ایمانیات پر ایمان رکھنے کا مطلب اور اس کا تقاضا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان لینا کافی نہیں، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو کیا ٹھیک ہے یہ کافی ہے اتنا؟ ارے قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی ایمان کی اصلاح کریں، اپنی توحید کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اپنے کاروبار کو حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ چلائیں اور بندوں کے حقوق کا خیال کریں، ساری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزاریں۔ یہ تقاضا ہے آخرت پر ایمان کا کہ اس کے لیے تیاری کریں، موت کی تیاری، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا جو مرحلہ ہے حساب و کتاب کا، اس کی تیاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ تقاضا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔